أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس کو حدیث کہا جاتا ہے، آپ نے کچھ ایسی پیشین گوئیاں بھی کی جو وقت کے حساب سے پوری ہو گئی. کسی شخصیات کے بارے میں پیشین گوئیاں کی، یا کسی علاقے کے بارے میں اس علاقے کے اندر ایسے ہو جائے گا. کچھ پیشین گوئیاں اللہ کے نبی نے ہمارے اعمال کے بارے میں کی تھی کہ اگر اعمال ایسے ہو جائیں گے تو پھر تمہاری حالت یہ ہو جائے گی. ایک مثال حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے آ کے اللہ کے نبی کو امن کے بارے میں کہا کہ اللہ کے نبی امن نہیں ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مجھے اللہ کے نبی نے مخاطب کیا، عدی آپ نے ہیرا کا علاقہ دیکھا ہے؟ عدی فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی دیکھا تو نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سنا ہوا ہے. فرمایا عدی ایک دور آئے گا کہ جب ہیرا سے ایک عورت چلے گی، زیورات اس نے پہنے ہوئے ہوں گے، وہ آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے سوچا کہ قبیلہ طے کے جو اب کے بدماش ہیں، جو ڈاکو ہیں، جنہوں نے پورے ملک کے اندر ان کے لٹیروں کی لوٹ مار میں مشہور ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ دوسری بات اللہ کے نبی نے کی، فرمایا علی ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک آدمی ہاتھ کے اندر صدقہ لے کر پھرے گا، لیکن کوئی صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، ابھی ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جس دور کے اندر تمہارے یہ جو مسلمان ہیں یہ کیسر و کسریٰ کے خزانے لوٹ لیں. فرمایا اللہ کے نبی کسریٰ کے خزانے، کسریٰ کی فتح؟ سوچ میں پڑ گئے. عدی بن حاتم کہتے ہیں پھر ایک وہ دور آیا کہ میں نے بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ تو کس علاقے سے آئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں ہیرا کے علاقے سے آئی.
زیورات اس نے پہنے ہوئے تھے، اللہ کے علاوہ اس کو کسی کا ڈر و خوف۔ فرماتے ہیں جب کسریٰ فتح ہوا اس وقت تو میں فتح کرنے والوں میں ساتھ تھا۔ اپنی وفات کے وقت فرمانے لگے 2 پیشین گوئیاں اللہ کے نبی کی میں نے اپنی زندگی میں پوری ہوتے ہوئے دیکھی ہیں، ایک پیشین گوئی میں نہیں دے سکا، جو بعد میں زندہ رہے گا وہ اس پیشین گوئی کو دیکھ لے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ دور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں آیا کہ جب ایک بندہ صدقے کا مال لے کے اپنے ہاتھ کے اندر بازار میں نکلتا تھا لیکن صدقہ لینے والا کوئی نہیں، یہ پیشین گوئی اللہ کے نبی نے کی۔ جو پیشین گوئی اللہ کے نبی نے ہمارے اعمال کے بارے میں کی، وہ پیشین گوئیاں اگر آج ہم دیکھیں تو ان میں سے اکثر پوری ہو چکی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ذَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ۔ فرمایا ہے میری امت تم پہلے لوگوں کے طریقے کے اوپر چلے گے۔ کیسے چلو گے؟ فرمایا شبرم بشبر، بالشت کے برابر بالشت، جیسے وہ چلتے رہے مینوان ویسے ہی۔ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، ذراع عربی کے اندر اس ہاتھ کو کہتے ہیں یہاں تک۔ فرمایا اگر وہ اس طرح چلتے رہے تو تم بھی ویسے ہی چلو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ذَبٍّ، اگر ان میں سے کوئی گو کی بل میں داخل ہوا ہوگا لَسَلَكْتُمُوهُ، البتہ تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ کیا بھی کہتے ہیں قُلْنَا یا رسول اللہ، آپ نے کہا اللہ کے رسول الیہود والنصارى، وہ جو پہلے لوگ ہیں وہ یہودی اور عیسائی تو نہیں، مسلمان ان کے طریقوں کے اوپر چلیں گے؟ سوال کیا اللہ کے نبی سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہودی اور عیسائی نہیں تو اور کون؟ تم ان کے طریقے کے اوپر چلو گے، ان کے کاموں جیسے وہ کام کرتے رہے تم ویسے ہی کام کرو۔ کیسے کام وہ کرتے رہے اور ہم کیسے کام کر رہے ہیں؟ پہلی حدیث اللہ کے نبی کی فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ فرمایا اللہ رب العزت کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کرنے کی جگہ بنا لی۔ اور امت محمدیہ نے تو انبیاء کو تو چھوڑو، انہوں نے تو اپنے اس آدمی کو بھی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جس کو نماز بھی نہیں آتی، جس کو طہارت کا طریقہ نہیں آتا تھا، جس نے ساری زندگی روزہ نہیں رکھا، جو ساری زندگی غلط کام کرتا رہا، موسیقی گاتا رہا، اس کے لیے دربار کو عبادت کا بنا۔ یہ ہے شبر بشبر ذراع بذراع۔ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ امت محمدیہ نے انبیاء کی قبر کو تو نہ بنا سکے، اگر ان کا بات چلے تو شاید اس کو بھی بنا دے، لیکن ان لوگوں کو بنا دیا جن کا دین کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ کتنی عبادت گاہیں، کتنی سجدہ گاہیں، ہر قبرستان کے اندر کو 7-8 دربار اور مزار، کس لیے؟ سجدہ گاہ بنایا ہے اس کو۔ ہر کلومیٹر کے اوپر ایک سجدہ گاہ۔ مسجدوں میں رش کم ہوتا ہے، میلے کے اوپر رش زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کام ہمیں لے کے بیٹھ گئے۔ دوسری قرآن مجید کی آیت اللہ کے نبی نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جو پہلی انبیاء کے امتوں کے لوگ تھے انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے عالموں کو رب بنا لیا تھا اللہ کے علاوہ۔ حضرت علی بن حاتم پھر پاس بیٹھے ہوئے فرمانے لگے اللہ کے نبی ان کی عبادتیں کرتے تھے، ان کو رب کیسے بنا لیا؟ فرمایا علی یہ بتاؤ مجھے، کیا ان کی کئی ہوئی چیز کو حلال کو تم حلال نہیں کہتے؟ جی کہتے ہیں۔ فرمایا ان کی حرام کی ہوئی چیز کو حرام نہیں کہتے؟ فرمایا کہتے ہیں۔ فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، اسی کو تو رب بنانا کہتے ہیں۔
کیوں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا اختیار کسی نبی کا بھی نہیں دیا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ جو اللہ نے حلال کی ہو تو اس کو اپنے اوپر حرام کر؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے بزرگوں کے کہنے کے اوپر حلال کو حرام بنایا ہوا ہے، حرام کو حلال بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی پیشین گوئی جو آدمی نوان ویسے پوری ہوتی ہے۔ اگلی حدیث اللہ کے نبی کی آپ نے فرمایا لا یأتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حظو النعل بالنعل، فرمایا میری امت کے اوپر بھی ایک ایسا وقت آئے گا جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے گا۔ کیسا وقت آئے گا؟ فرمایا حظو النعل بالنعل، جوتے کے تسمے کے برابر، اگر کسی نے جوتے کے تسمے کے برابر کوئی کام کیا ہوگا نا تو یہ بھی وہی کام ہے۔ اس سے بھی بڑی بات اللہ کے نبی نے آئی فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک، فرمایا اگر بنی اسرائیل کی قوم میں سے نا کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی ہوگی نا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اعلانیہ بدکاری کریں، اعلانیہ بدکاری کریں۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے کی، فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 فرقے۔ فرمایا اللہ کے نبی ان میں سے حق پر کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس کو پر حق کے اوپر وہ ہوگا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ۔ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت کے اندر جانا ہے اور وہی فرقہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب کسی کے کہنے سے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جناب میں جو ہے نا ہم صحابہ کے طریقے کے اوپر یا ہم جنت کے اندر جائیں گے، کسی کو ٹکٹ نہیں دیا اللہ کے نبی نے، کہ اللہ کے نبی نے صرف طریقہ بتایا ہے کہ جو اس طریقے پر ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا، جس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ احادیث اٹھائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ساتھ احادیث کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، پتہ چل جائے گا کون صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر۔ اگر نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے، اگر ہے تو شکر کرنا چاہیے۔ اٹھا کے دیکھ لیں کسی صحابی نے کسی مزار کے اوپر جا کے منت مانی، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد بھی 100 سے زائد ہجری تک آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے۔ کسی صحابی نے جا کے اللہ کے نبی کے قبر کے اوپر جا کے کہا کہ اللہ کے نبی ہماری یہ مراد پوری کر دے، کسی صحابی سے ثابت ہو۔ اب انبیاء کی قبروں تو دور کی بات ہے، ہم نے تو اپنے ان لوگوں کے بھی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں جن کو دین کا پتہ تک نہیں، ان کی قبروں پہ جا کے اپنے نظروں نے آ دینا شروع۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر آ کے بکرا ذبح کیا؟ یہ اللہ کے صحابہ کرام کا طریقہ، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ۔ نماز پڑھتے ہم دیکھیں ہماری نماز محمدی ہے یا نہیں؟ اگر نماز محمدی نہیں تو فکر کرنی چاہیے، اگر ہے تو شکر کریں۔ کسی صحابی نے نماز حنفی نہیں پڑھی، کسی صحابی نے نماز شافعی نہیں پڑھی، کسی نے صحابی نے نماز مالکی نہیں پڑھی، کسی نے حنبلی نماز نہیں پڑھی، سب نے محمدی نماز پڑھی۔ ہمیں بھی محمدی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے اگلی پوچھیں گے، فرمایا سیصیب امتی داء الامم، فقالوا یا رسول اللہ وما داء الامم، فرمانے لگے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کے اندر داء الامم کی بیماری آ جائے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام پوچھا اللہ کے نبی داء الامم کیا بیماری ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کی علامتیں بتائیں، فرمایا العشر والبطر، غرور اور تکبر۔ غرور اور تکبر پایا جاتا ہے ہمارے اندر، غریب کو دیکھ کے پارا چڑھ جاتا ہے، سلام لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، یہ داء الامم کی بیماری ہے۔
فرمایا العشق والبطر، غرور اور تکبر آ جائے گا۔ دوسری بات فرمایا والتکاثر، مال حاصل کرنے کا ہر طرف سے ہرس رہے گا، مال آ جائے گا۔ چوتھی چیز فرمایا والتنافس فی الدنیا، دنیا کے اندر دل لگ جائے گا، دنیا کے ساتھ محبت ہوگی، دنیا حاصل کرنے کی ہر وقت کوشش رہے گی۔ پانچویں چیز فرمایا والتباغض، آپس کے اندر بغض آ جائے گا، بھائی کے بھائی کے بھائی، بھائی کا بھائی دور کی بات رہے گی، اب تو باپ اور اولاد کا بغض نہیں ختم ہوتا۔ ماں کے ساتھ اپنے ہم بغض رکھتے ہیں، باپ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، اور باپ اپنی اولاد کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا کہ باپ اپنی اولاد کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، دو واقعات تو میری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، اور پھر کیا فرمایا واللتی حسد، حسد آ جائے گا، حتی یکون البغی، فرمایا اتنا حسد آ جائے گا وہ حسد ظلم کی حد تک پہنچ جائے گا۔ یہ داء کی ساری بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئیاں تھیں۔ اگلی حدیث اللہ کے نبی کی فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی کسأتی، فرمایا قریب ہے کہ ساری امتیں مل کے تمہارے اوپر حملہ کر دیں گی جس طرح کھانے والے ایک پیالہ کے اوپر حملہ کر دیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم تعداد میں زیادہ ہو۔ پھر اللہ کے نبی یہ کیوں ہو جائے گا؟ فرمایا تمہارے درمیان وہن کی بیماری آ جائے۔ فرمایا فمل وہن، اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ فرمایا وہن یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ محبت اور موت سے نفرت، یہ بیماری ہمارے اندر آتی، دنیا کے اندر دل لگا کے بیٹھے۔ یقین کرنا کسی بندے کو موت یاد ہوگا کہ میں نے کسی بھی لمحے مر جانا ہے تو ہمیشہ کوشش کرے کہ یار کوئی نہ کوئی اچھا کام۔ ہم موت کو بھولے ہوئے تو اتنے برے کام، اور جہان کی بیماری۔ اور آج دیکھ لیں جتنی امتیں ہیں، یورپ سارا مسلمانوں کے اوپر کیوں چلا ہوا ہے؟ وہن کی بیماری ہمارے اندر ہے۔ کبھی ڈنمارک، کبھی فرانس، کبھی ہالینڈ، کبھی کوئی ملک، کبھی کوئی ملک ہمارے نبی کی گستاخی کرتے، ان کو پتہ ہے ان کا کوئی حال نہیں ہے، کیوں؟ یہ موت سے ڈرنے والے۔ اب وہ طارق بن زیاد تو رہے نہیں جو اندرس کے اندر داخل اور پیچھے سے کہیں کہ کشتیاں جلا دیں۔ ہم تو ابھی سے اپنی زندگی کا پتہ ہے یا نہیں ہے، انشورنس کی کاپیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے اولاد کو فائدہ ہوگا۔ اولاد کو تو جو فائدہ ہوگا جو تیرے ساتھ قبر میں ہوگی وہ کون پوچھے گا؟ ہم تو اتنی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ وہن کی بیماری آ گئی جس کی وجہ سے سارا عالم کفر مسلمانوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے اگلی حدیث فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے اوپر فخر نہیں کریں۔ مسجد بنائی لوگوں کو دکھانے کے لیے، میں مسجد بنائی خود نماز نہیں پڑھتے اس کے، یہ بات بھی میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسی شہر کے اندر ایک مسجد کو بندہ آیا اپنے رشتہ داروں کو لے کے ساری مسجد دکھائی، اذان یہ چلا گیا، نماز نہیں پڑھی اس نے، اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا۔ مسجد اس نے بڑی خوبصورت بنائی ہے اپنے باپ کے نام پہ، نماز نہیں پڑھتا اس کے نام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مسجدوں کے اوپر فخر نہیں کریں۔ دوسری حدیث میں فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، مجھے حکم نہیں دیا گیا کہ مسجدوں کو چونا گچ بناؤ۔ اصل مسجد کا مسئلہ یہ نہیں تھا، مقصد
ٹھیک ہے صاف ستھری مسجد ہو، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بندہ بنا کے چھوڑ دے اور وہ پڑھی یہ بات کس لیے زور اثر کی جانے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ سارے کام پہ گئے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بار باپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کے نبی نے تیسری حدیث میں فرمایا تزخرفھا کما زخرفت الیہود والنصارى، تم مسجدوں کے اوپر فخر ایسے کرو گے جیسے یہودی اور عیسائی فخر کرتے ہیں۔ کیسے فخر کرتے ہیں؟ وہ اپنے گرجوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، تم اپنی مسجدوں کے اوپر فخر کرو گے۔ نماز پڑھنے کوئی نہیں آئے گا مسجد میں، حالت دیکھ لیں اپنی مساجد، یہ پیچھے جلوس نہیں گزرے، ہزاروں کی تعداد میں جلوسوں کے اندر مجمع تھا، مسجدوں کے اندر وہی 5-7 نمازی تھے۔ کون سا جلوس، کون سی محبتیں ہماری؟ اگلی حدیث اللہ کے نبی کی پسند کی، فرمایا لا یحتجن علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من الحلال ام من الحرام۔ فرمایا لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ کمانے والا یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ یہ سوچے گا ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اس کو یہ ہوگی کہ مال میرے پاس آتا ہے، یہ بھی نہیں سوچے گا کہ میں نے اس کو حلال کرایا کمایا حرام جگہ پہ لگا رہا ہوں، یا حرام کمایا حلال جگہ پہ لگا رہا ہوں۔ آیا ہوا ہے زمانہ کہ نہیں، آنے دو بس جان سے آتا ہے، بعد میں دیکھی جائے گی، رب بڑا غفور رحیم ہے۔ ایک تو یہ جملہ میں لے کے بیٹھ گئے، رب بڑا غفور رحیم، کبھی یہ بڑا ہے جبار اور قہار بھی ہے۔ اللہ کے 99 ناموں کے اندر جہاں پہ رحمان اور رحیم ہے وہاں پہ جبار اور قہار بھی آتا ہے۔ یہ جملہ ہمیں لے کے بیٹھ گئے، دماغ میں ہمارے میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، رب بڑا غفور ہے، واقعی اللہ بڑا غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب آ جاتی ہے، لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے جہنم بھی بنائی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے کسی کے ساتھ بنایا۔ سارے طور طریقے زندگی کے رہنے سہنے کے بھی بتائے ہیں کہ اس طرح رہنا ہے اس دنیا کے اندر، جان بوجھ کے گناہ کرنا ہے، ایک غلطی ہو جانا، پتہ ہے کہ یہ سود کا کام ہے چھوڑ دو، پتہ نہیں لگے گا کہ کہاں سے پیسہ کمایا، کہاں سے کہاں پہ خرچ کیا۔ اور یہ حدیث اللہ کے نبی کی فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، فرمایا میری امت کے اوپر ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ حلال سمجھیں گے ریشم کو اور سونے کو، والخمر شراب کو حلال سمجھیں گے، والمعازف موسیقی کو حلال سمجھیں گے، لیکن موسیقی حلال ہی نہیں، جلوسوں کا استقبال کس سے ہو رہا ہے؟ مردوں کے لیے ریشم حرام، اس کو حلال سمجھیں گے، مردوں کے لیے سونا حرام، اس کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے اللہ کے نبی نے۔ اور یہ وقت بھی آ چکا ہے، شراب کا نام تبدیل کر کے مارکیٹ کے اندر موجود ہے، جیسے مرضی ہے۔ آخری حدیث اللہ کے نبی کی ہمارے اعمال کے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، فرمایا میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ کیسے ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ تہجدیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، لیکن فرمایا ان میں ایک بیماری آ جائے گی، وہ یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے تو اچھے عمل کریں گے، جب علیحدگی میں تنہائی میں ہوں گے تو پھر وہ کنٹرول نہیں رکھ سکیں گے، پھر وہ حرام چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔